اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الائمہ والمہدیین وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمسکار دوستو، پچھلے ایپیسوڈز میں جیسے ہم نے ڈسکس کیا اور یہ پروف کیا کہ دھرم جو ہے وہ ایک منش ہے، ایک مانو ہے، وہ مانو جس میں ایشور کی آتما ہوتی ہے، یعنی کہ پرماتما ہوتی ہے، اور وہ منش جو ہے ہمارے لیے برج ہے موکش پراپت کرنے کے لیے یا سیلویشن کی طرف جانے کے لیے۔ اور یہ منش جو ہے گاڈ کی طرف سے ایک اپوائنٹڈ ون ہے، جس کو اسلام میں یعنی پروفٹس اور میسنجر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ہندوازم میں جو ہے اس کو اوتار آف گاڈ کہتے ہیں۔ دوستو، جس طرح سورج جو ہے وہ نہ کہ صرف خود چمکتا ہے بلکہ اس کے ایکو سسٹم میں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اس کو اجالا دیتا ہے، اسی طرح سے یہ جو اوتار آف گاڈ ہے، جو پرماتما جو منش کی شکل میں آپ کے سامنے آتی ہے، اگر اس کے اجالے کو اگر ہم نے پراپت کرنا ہے تو اس کے ایکو سسٹم میں انٹر ہونا پڑے گا۔ اور اسی کانسیپٹ پہ ہر دھرم جو ہے، ہر ریلیجن جو ہے بیسڈ ہے کہ گاڈ کا ایک ریپرزنٹیٹیو آتا ہے سورج کی طرح، جو کہ ہمارے زندگیوں میں اجالا لے کر آتا ہے، اور ہم پر یہ ہے کہ ہم اس کے ایکو سسٹم میں انٹر ہو جائیں تاکہ ہم وہ لائٹ اس سے گین کر سکیں اور اس طرح سے ایشور میں جا کے ڈیزالو ہو سکیں۔ تو ہر پروفٹ اور میسنجر کی اگر آپ سٹوری دیکھیں گے تو انہوں نے اپنے ارد گرد ایک کمیونٹی بلڈ کی، اور جو لائٹ ان کے اندر جو اسپرٹ آف گاڈ ہے اس کے تھرو اپنی کمیونٹی کو گائیڈ کیا، تاکہ وہ اور ان کو ایک طریقہ سکھایا کہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ اور ہیومینٹی کو کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ یعنی لائف گزارنی چاہیے۔ تو آج ہم کچھ ایگزامپلز اٹھائیں گے ہسٹری میں سے کچھ ایسی کمیونٹیز کی، اور اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ جی بالکل، دیکھیں اگر ہم بات جیسے آپ نے کہا نا کمیونٹی کی بات کی ہے، تو سارے پروفٹ اور میسنجر نے جب انہوں نے نالج دینا سٹارٹ کیا تھا تو ان کے آس پاس جو لوگ تھے، جیسے جیسے ان کو پتہ چلا کہ اچھا یہ پروفٹ ہیں آئے ہیں، تو ان کے آس پاس انہوں نے اپنی لائف کو چھوڑ کر ان کے آس پاس رہنا پسند کیا تھا، اور اس طرح سے کرتے کرتے کمیونٹی بننے سٹارٹ ہوئی تھی۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ بدھا جو ہے، جو ابا صادق علیہ السلام نے کہا ہے کہ وہ 1,24,000 پیغمبر میں سے ایک پیغمبر تھے، اور انہوں نے ایک نالج دی تھی گاڈ کی اپنے وے سے، ایک ڈیفرنٹ وے سے نالج دی تھی، تو ان کے آس پاس بھی ایک کمیونٹی بنی تھی۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ان کی کمیونٹی کس طرح سے بنی تھی اور کیسے تھی، اور اس کمیونٹی کو کہا جاتا ہے سانگا۔ اگر ہم دیکھیں بدھزم میں تو کہا جاتا ہے سانگا۔ تو ان کی کمیونٹیز میں جانے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں کہ بدھا جو ہے وہ کمیونٹی تک ان کا سفر کیسے پہنچا۔ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ جو بدھا تھے وہ ایک رچ فیملی سے بلانگ کرتے تھے، ان کے پیرنٹس جو تھے وہ بہت رچ تھے، لیکن وہ بہت ہولی تھے، ان کے پیرنٹس بہت ہولی تھے، ان کے پاس سب کچھ تھا، وہ کنگ تھے، اور ان کے پاس بہت اچھے لوگ تھے جو ان کی بات مانتے تھے، ان کے پاس دنیا میں ہر ایک چیز تھی جس کی وہ طلب کرتے تھے وہ ان کو مل جاتی تھی، لیکن ان کے پاس اولاد نہیں تھی، اور اسی وجہ سے کنگ کو پریشانی ہوتی تھی کہ جو ان کی جو نسل ہے، جو ان کا جو ونش ہے وہ آگے کیسے بڑھے گا، اور انہوں نے بہت پرے کی، انہوں نے خدا سے بہت دعا کی، اور اس طرح سے ان کو ایک بیٹا ملا جو بدھا تھے۔ لیکن بدھا کے پیدا ہونے سے پہلے، کیونکہ اس ٹائم پہ کچھ وائز لوگ ہوتے تھے جن سے وہ مشورہ کرتے تھے، تو جب ان کی جو موم تھی، جو ان کی ماں تھی، بدھا کی ماں تھی، اس نے ایک ڈریم دیکھا تھا، اور اس ڈریم کے جو میننگ میں یہ تھا کہ جو اس کا جو بیٹا ہوگا اس کے دو پاتھ ہوں گے۔ ایک پاتھ ہوگا کہ اگر وہ کنگڈم کو چوز کرے گا تو وہ بہت اچھی ترقی کرے گا، مطلب آپ کی جو کنگڈم کو نا وہ 10 گنا زیادہ کر دے گا، اور آپ پورے انڈیا میں پھیل جائیں گے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ دے گا اور وہ ایک جرنی میں چلا جائے گا، خدا کی جرنی میں چلا جائے گا۔ تو یہ کنگ کو پہلے سے پتا تھا، بدھا کے پیدا ہونے سے پہلے سے پتا تھا کہ جب بدھا پیدا ہوگا تو اس کے دو پاتھ ہوں گے، اور وہ کوشش کر رہا تھا کہ بدھا جو ہے وہ ایک کنگڈم والی پاتھ کو چوز کرے، جو کہ خود ان کے والد جنہوں نے چوز کیا تھا۔ اور اس وجہ سے ان کے جو والد تھے، جو ان کے پتا تھے، انہوں نے ایسی کمیونٹی بنائی تھی اس کے آس پاس بدھا کے لیے کہ جب بھی بدھا جہاں رہتا تھا، اگر سردی ہو تو سردی کے لیے الگ ایک پیلس تھا، گرمی کے لیے الگ پیلس تھا، تاکہ اس کے مائنڈ میں کوئی بھی سوال نہ اٹھے
اگر اس کے مائنڈ میں کوئی بھی سوال اٹھا یا اس کو لگے گا یہ لوگ سفر کر رہے ہیں، یہ تکلیف میں ہیں، یا پھر اولڈ ایج بھی ہوتی ہے، بیماری بھی ہوتی ہے، تو وہ اس کے آنسر ڈھونڈنے کے لیے شاید یہ سب کچھ چھوڑ دے گا اور خدا کی جرنی میں نکل جائے گا. تو وہ سوال نہ آئے اس کے لیے اس نے ایک پرفیکٹ جگہ بنائی تھی. ایک پیلس بنایا تھا. اگر گرمیوں کا موسم ہے تو ایک پیلس تھا جو ٹھنڈا رہتا تھا، اگر سردی کا موسم ہوتا تھا تو گرم رہتا تھا. اس پیلس میں جتنے لوگ آتے تھے ان بودھا کے آس پاس وہ سارے بہت ینگ اینڈ فٹ ہوتے تھے، کوئی بیمار نہیں ہوتا تھا، ہر قسم کا پھل اویلیبل ہوتا تھا. تو کبھی بھی بودھا کو اس ٹائپ کی فیلنگ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں سفرنگ بھی ہے یا تکلیف بھی ہے، پریشانی بھی ہے. اس نے بچپن سے کبھی یہ چیز نہیں دیکھی تھی. جیسے بڑے ہوئے، ان کی شادی ہوئی، ان کا بیٹا بھی ہوا، تب تک ان کے لائف میں کچھ بھی نہیں تھا. اور جو پیلس تھے ان کی دیواریں بہت اونچی بنائی تھی تاکہ وہ باہر کی دنیا کو نہ دیکھ پائے کہ لوگ کس طرح سے جی رہے ہیں. لیکن پھر بھی جو بودھا جس مقصد کے لیے اس دھرتی میں آیا تھا اس کا پرپس یہ نہیں تھا کہ وہ کنگڈم کو سرو کرے، اس کا پرپس تھا کہ وہ گاڈ کے راستے پہ جائے. تو اس کے مائنڈ میں سوال آنا سٹارٹ ہوئے، اور پہلا سوال یہ آیا تھا کہ جو دنیا اس پیلس کے باہر ہے وہ کس طرح سے رہتی ہے. ایک سوال آیا اور انہوں نے اپنے پتا سے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں باہر کی دنیا کو دیکھوں. اور اسی سوال نے اس کے پتا کو پریشان کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اچھا، تو اب وہ نہ تو منع کر سکتے تھے اور نہ ان کو ہاں کر جانے دے سکتے تھے. تو انہوں نے ایک گاؤں کو کہا کہ اس گاؤں کو انہوں نے پورا چینج کر دیا، اور وہاں کے لوگوں کے کپڑے چینج کر دیے، کھانا پینا چینج کر دیا، سب کچھ پرفیکٹلی فائن تھا، جیسے اس کے پیلس کی طرح ہی بنا دیا تھا. پھر بودھا کو کہا کہ آپ جائیں باہر جا کر دیکھیں. اور جب بودھا باہر گئے، جب انہوں نے دیکھا تو وہ بہت خوش ہو گئے تھے. انہوں نے کہا اچھا باہر کے لوگ بھی اسی طرح سے رہتے ہیں جیسے ہم رہتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، ہر کسی نے بہت اچھے ڈریس پہنا ہوا تھا، کھانا تھا، پھل تھا. لیکن کونے میں ایک ندی کے کنارے ایک بزرگ تھے، اور وہ بزرگ تھے، وہ اتنی اولڈ ایج میں تھے کہ وہ پراپر کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے، اسٹریٹ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے. تو جا کے بودھا نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا. تو پھر بودھا علیہ السلام نے پوچھا کہ اچھا یہ کون سا بھی ہے، ایج بھی ہوتی ہے، اور وہ بیمار تھے. تو اس نے کہا اچھا بیمار بھی ہیں. تو آہستہ آہستہ اس کا سوال جو ہے ان کا جو ان کے پتا روک رہے تھے اس چیز کے لیے، وہ بودھا کے اندر ڈیولپڈ ہونا سٹارٹ ہو گئے تھے. جب وہ پیلس میں گئے، انہوں نے اپنے ان سب سوالوں کے آنسرز پوچھے ان وائز لوگوں سے، تو ان کے پاس ان کا آنسر نہیں تھا. یہ کتنی زبردست بات ہے کہ ان کے پوری اپ برنگنگ میں ان کے والد صاحب نے، ہز فادر، انہوں نے کوشش کی کہ بدھا کو کمپلیٹلی پروٹیکٹ کر دیا جائے دنیاوی باہر چیزوں میں، اور دنیا کی ہر چیز، ہر خوشی، ہر آسانی دی جائے. اس کے باوجود انہیں ایک موقع ملا جب انہیں کوئی نظر آیا، جیسے آپ نے کہا وہ بزرگ تھے، صحیح طرح کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. تو پھر انہیں یہ تھوڑی انکلنگ آئی کہ یار کچھ ٹھیک نہیں ہے، کچھ دیر از سم تھنگ جو کہ میں نے ابھی تک ڈسکور نہیں کیا. جی بالکل. اور اسی کی ہم بات کریں تو یہی بودھا کی جرنی سٹارٹ ہوئی تھی وہاں سے. اور جب انہوں نے یہ سب ان کو آنسر اپنے پیلس میں نہیں ملے، تب انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے یہ سب چھوڑنا ہے اور مجھے ان کے آنسرز چاہیے. اور اپنی جرنی میں گئے. اگر ہم اس کو سمرائز کریں، مطلب آپ بودھا کی اویکننگ کی سٹوری بتا رہے ہیں. بودھا کی اویکننگ کے بعد جو اس کو مین کرپشن سارے اس میں ملی ہے کہ سارا پرابلم اور کرپشن کی جڑ کیا ہے، وہ ان کو یہ پتہ چلا کہ جو ویدک پنڈت تھے انہوں نے ریلیجن کو جو ہے، مطلب جو ٹرو ایسنس اور نالج آف ریلیجن ہے وہ عام لوگوں سے وتھ ہولڈ کر دیا تھا، اور لوگوں کو سپرسٹیشیس بلیف دے دیے تھے، اور بالکل یہ ڈسٹارٹ ہو چکا تھا ریلیجن. اور اسی لیے بودھا جو ہے وہ ایک ریولیوشنری فگر ہے. اور یہ اس سے ریلیٹڈ ہے، ہمارے آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ ایک ڈیوائن کمیونٹی میسنجر کے ساتھ بنانا، ڈیولپ کرنا ضروری کیوں ہے. بالکل. اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو جو سانگھا کا سٹارٹ ہوا تھا، تو سانگھا جو ہے وہ کمیونٹی کو کہتے ہیں. تو جب بودھا نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے اپنی جرنی میں گئے تھے، اور جرنی میں انہوں نے ہر جگہ میں، مطلب انہوں نے اپنی لائف میں ہر ایک چیز کی اپنے آپ کو بھوکا رکھا، یہ بھوک فیل کرنے کے لیے انہوں نے وہ ہر چیز ایکسپیرینس کیا کہ جو لوگ سفر کر رہے ہیں. اور جب یہ کرنے کے بعد ان دا ایج آف 40 جب ان کو پراپر وہ الائنمنٹ ہو گئی کہ ان کو پتہ اویک ہو گیا، وہ ان کو سب پتہ چل گیا، ان کے کچھ آنسرز ان کو مل گئے، پھر وہاں سے انہوں نے ایک اپنی پہلی اسپیچ دی.
جب انہوں نے پہلی اسپیچ دی تو لوگ جب جمع ہوئے تو لوگ بہت زیادہ امپریسڈ ہوئے تھے بدھا کی نالج سے. اور اس کے وہاں سے کرتے کرتے جو پہلے 5 لوگ جو اس کے ڈسائبل بنے تھے, جو ان کے آنیسٹ ڈسائپل تھے, جو بدھا کو صحیح سے فالو کر رہے تھے, اور وہ اپنا سب کچھ دے کر, مطلب یعنی جو ان کی لائف میں تھے, جو ان کی بلانگنگس تھیں, جو ان کی فیملی تھی, وہ سب کچھ چھوڑ کے انہوں نے یہ پریفر کیا کہ ہم اس ٹیچر کے ساتھ رہیں گے, ان کے کلوز رہیں گے. اور تب سٹارٹ ہوا سانگا, دا فرسٹ کمیونٹی آف بدھا, 5 لوگوں کے ساتھ. جو مجھے کافی انٹرسٹنگ بات لگی کہ انہوں نے نیسسرلی کوئی کتابیں پڑھ کے یا کوئی نیسسرلی کوئی ایکیڈیمک روٹ نہیں لیا جس طرح اسکالرز یا ایکیڈیمکس تھے. ہی کیم ایز اے ریفارمر. انہوں نے کہا میں نے جو ہے نا اپنی کمیونٹی سوسائٹی کو تبدیل کرنا ہے, اور جو انہوں نے سیکھا وہ ایکسپیرینس کے تھرو سیکھا نا. انہوں نے کہا کہ میں نے اتنی لگژری کی زندگی گزاری ہے, اب میں جو ہے اس کو کمپلیٹلی اپوزٹ کروں گا, دیکھوں گا میرے اندر کون سی فیلنگز آتی ہیں, میں کیسا فیل کرتا ہوں, کیا ہوتا کیا ہے انٹرنلی میرے اندر. وہاں سے وہ نالج لے کے جو ہے جیسے آپ نے کہا انہوں نے سانگھا بلڈ کرنے کی کوشش کی, تو بڑی فیسنیٹنگ سی بات ہے. اور یہ ڈیوائن سانگھا یا کمیونٹی جو ہے اس کا کور جو ہوتا ہے وہ 2-3 چیزوں پہ بلٹ ہوتا ہے. پہلے یہ ہوتا ہے کہ ریکگنیشن آف دا ڈیوائن, جو اوتار آف گاڈ ہے اس زمانے میں, جیسے اس زمانے میں بدھا علیہ السلام تھے, تو اس کو ریکگنائز کرنا اور اس کی اوبیڈینس میں یہ جرنی کنٹینیو کرنا, اور پھر وہ ہمارے ساتھ وہ نالج یا وہ وے آف لائف, یا جس طرح ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں سولجر آف مائنڈ اور سولجر آف اگنورنس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ بدھا نے اپنے جو کلوز کمپینینس تھے ان کو سولجر آف لائٹ کی نالج دی کہ کس طرح سے, اور وہ ایکٹ کروایا, پریکٹس یعنی ڈیوائن دھارما کرایا ان سے کہ وہ ایکٹ کرے اس نالج پہ, نہ کہ صرف کتابوں میں جا کے وہ اس پہ دھول چڑھ جائے. تو اس میں یعنی جیسے کہ کچھ ایگزامپل اگر ہم دیکھ لیں کہ ان کی کمیونٹی جو بلڈ ہوئی اس میں کچھ پرنسپلس تھے, یعنی سرونگ ایچ ادر, ٹھیک ہے, ہیوملٹی ان کے اندر ہوتی تھی, اور کریج ہوتا تھا, جو کہ اینٹی تھا اس سے پہلے کی کمیونٹیز میں. جو ڈیوائن کمیونٹی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو کمیونٹیز بلڈ ہوتی ہے آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں بہت ساری کمیونٹیز ہے, اور ہر کوئی جو ہے اپنی کمیونٹی پہ پرائڈ کر رہا ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کی کمیونٹی میں جو ہے وہ لیونگ میسنجر نہیں ہے. تو ہمارا ہم جو فوکس کر رہے ہیں اس پہ کہ جو لیونگ میسنجر کے ساتھ کمیونٹی ہوتی ہے وہ پیورٹی میں رہتی ہے, اور اس کے علاوہ جو بھی کمیونٹی بنتی ہے وہ ڈسٹارٹیڈ اور امپیور اور ایروگنس میں چلے جاتے ہیں. اور بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ یہی چیز ہم نے بدھزم میں دیکھی. جب ہم نے دیکھا کہ جب فرسٹ کمیونٹی بنی سانگا, جب ان کے ڈسائپلس تھے, جو ان کے پیور ڈسائپلس تھے, وہ اس طرح سے تھے کہ وہ ایک مثال تھے. وہ لوگ جب ان کے ڈسائپلس کو دیکھتے تھے تو ان سے سیکھتے تھے, تو وہ اس طرح سے پرفیکٹ تھی کیونکہ وہ اپنے لیونگ امام کے ساتھ اٹیچ تھے. اور اسی طرح سے بڑھتے بڑھتے جب دیکھا گیا تو ان میں 41 مونکس جو تھے وہ بھی ایڈ ہوئے, اور 30 ننس ایڈ ہوئیں. آہستہ آہستہ ان کی کمیونٹی بڑھتی گئی, بڑی ہوتی گئی. تو اگر ہم بدھزم کی بات کریں تو ان کی جو ٹیچنگ ہے وہ 3 پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. ایک فرسٹ جو ہے بدھا خود دا ٹیچر, اوکے. سیکنڈ ہے دھاما دا ٹیچنگ, اب وہ بدھا کی ٹیچنگ ہے. اور تھرڈ جو ہے سانگھا دا کمیونٹی. تو ان تینوں کے اوپر یہ ڈپینڈ کرتا ہے بدھزم. لیکن ہوا کیا اس سے پہلے کہ آپ فردر کریں, میں ایک پوائنٹ جو آپ نے بھی بات کی کہ 41 مونکس نے جوائن کی کمیونٹی, آئی ایم اسیومنگ فرام دیئر اون ول. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اتنے اچھے ہیں, یہ ٹیچنگ اتنی اچھی ہے, یہ سوسائٹی کو اتنا بہتر کر رہے ہیں کہ آئی ہیو ٹو بی اے پارٹ آف دس, مجھے اس چیز کا حصہ ہونا پڑے گا اپنی بہتری کے لیے. ابھی اگر ہم کمپیریزن کریں آج کل کے اسکالرز, ایون تب کے اسکالرز کے ساتھ, اسکالرز اور ایکیڈیمکس یہ باتیں تو بہت اچھی کریں گے, لیکن جو بدھا نے کیا, انہوں نے ایکسپیرینس کیا, انہوں نے وہ زندگی گزاری, اور پھر کہا کہ یہ ایکسپیرینس جو ہے میرے ساتھی, میرے ڈسائپلز وہ بھی ایکسپیرینس کرے تاکہ انہیں بھی یہ سیکھ ملے. لیکن ناٹ فرام اونلی ریڈنگ, ہو سکتا ہے ریڈنگ بھی کرتے اور ایکیڈیمکس از اے پارٹ آف اٹ, لیکن فرام دی ایکسپیرینس itself. تو یہ مجھے کافی فیسنیٹنگ بات ہے. اور اگر ہم اسلام میں جا کے دیکھیں, امام مہدی کے بارے میں اگر ہم حدیثیں دیکھیں تو ان کے 313 کمپینینز ہیں اور 10,000 کمپینینز ہیں. اور جو مین اسٹریم پہ بلیف یہ ہے کہ یہ جو ہے صرف کیا کہتے ہیں وارز کے لیے آئیں گے, کہ کلنگ ہوگی اور ڈسٹرکشن ہوگی, اس طرح سے ہوگا. لیکن ریالٹی یہ نہیں ہے. اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کی حدیثوں میں جا کے ڈیپلی دیکھیں گے تو اس امام مہدی کے کمپینینز کا بھی یہی کانسیپٹ ہے جو بدھا علیہ السلام کے کمیونٹی میں تھا. تو 313 جو ہے وہ لائٹ گین کریں گے امام مہدی سے اور آگے اسپریڈ کریں گے, اور اس طرح سے یہ ارتھ پہ جو ہے فل آؤٹ کرے گا. اس طرح سے جسٹس آئے گی, کیونکہ اب صاحب کے صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ our war is not against the flesh but against the principles. تو پرنسپلز بدلنے کے لیے آپ کو ایک وے آف لائف دکھانی پڑے گی,
ایک طرح سے آپ اکٹھا ہو کے, جیسے کہ شہد کی مکھیوں میں ہوتا ہے کہ ایک کوئین بھی ہوتی ہے اور اس کے ارد گرد سارے بیز ہوتے ہیں, اس چیز کو پہلے آپ بنائیں گے اور اس سے وہ گرو کرتا جاتا ہے, مکھیاں بڑھتی جاتی ہیں کیونکہ وہ اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں کہ دس از دا وے آف لائف, دس از ہاؤ وی شوڈ بی, اور یہ دھرما اور موکشا کا راستہ ہے. ایگزیکٹلی. اور اگر ہم دیکھیں یہی چیز جو ہے, جہاں آپ نے کہا نا کہ ساتھ میں رہنا, لیکن جب بودھا علیہ السلام جب تھے تب یہ کمیونٹی تھی, اوکے, اور میں کہوں گی وہ کمیونٹی الائیو تھی, ٹھیک ہے. اور جب بودھا علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تو اس کمیونٹی کا ایک صرف اسٹرکچر بن گیا, ایک اسٹرکچر تھا, اور وہ اس کو فالو تو وہ کر رہے تھے لیکن اس میں جان نہیں تھی, وہ بے جان تھی. تو اگر ہم دیکھیں تو بودھازم میں جو ہے وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں, جیسے میں نے بتایا کہ بودھا, داما اینڈ سانگھا. تو اسی چیز کو اگر وہ فالو کر رہے ہیں اور ان کو آج بھی لگتا ہے کہ ہم بودھا کی ایگزیکٹلی ٹیچنگ کو فالو کر رہے ہیں, اور ہم نے ویسی ہی سانگھا کمیونٹی بنائی ہے جب بودھا علیہ السلام کے ٹائم پہ تھی, جب بودھا الائیو تھے, زندہ تھے. لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بدھزم ہے اس میں 32 سیکٹ نہیں بنتے. ابھی کس سیکٹ میں ریئل بودھا کی ٹیچنگ مل رہی ہے ہمیں نہیں پتا, اور وہ بتانے کے لیے یا تو پھر بودھا خود آئیں گے واپس ہمیں بتانے کے لیے, یا پھر بودھا کسی کو بھیجیں گے ہمیں بتانے کے لیے جو ریئل ٹیچنگز ہیں. اور جو ریئل سانگھا ہے, جو ریئل سانگھا جو بودھا نے بنایا تھا اپنی کمیونٹی جو پیور تھی, اس کو اگر الائیو کرنا ہے اس ٹائم پہ تو ہمیں بودھا کی طرح لیونگ امام چاہیے. ایبسلیوٹلی. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سانگھا ہونے کا ظاہر ہے ہمارے پاس تو الحمدللہ کمیونٹی ہے, ہم قائم آل محمد کے ساتھ ہے, اینڈ وی بلیو وی ہیو گاٹ دا رائٹلی اپوائنٹڈ امام آف آر ٹائم. تو ہم نے کمیونٹی بنائی ہے, ظاہر ہے جس طرح سانگھا کے اندر لوگ بدھا کے یا اپوائنٹڈ میسنجر کے ارد گرد رہتے تھے, ہم اس طرح ہی ان کے ارد گرد رہتے ہیں. تو آپ کے خیال میں اس کا فائدہ کیا ہے کمیون میں رہنے کا, اس سے کیا ہو سکتا ہے ایٹ انڈیویجول لیول اور کلیکٹیولی ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے اتنا کمیونٹی میں رہنے کا؟ کیونکہ ایک بندہ آرگیو کر سکتا ہے کہ مجھے میسنجر کا پتہ ہے, میں انہیں جانتا ہوں, میرے لیے کافی ہے. تو کیسے آپ کمپیریزن کریں گے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ, جب آپ اپنے لیونگ امام کے ساتھ رہتے ہیں یا اپنی لیونگ حجت کے ساتھ رہتے ہیں, آپ مس گائڈ نہیں ہوتے, آپ اسٹریٹ پاتھ میں ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو جس کو آپ فالو کر رہے ہیں وہ الٹیمیٹ گاڈ جو کہ برہما ہے, جو اللہ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, ان کی ہولی اسپرٹ کیری کر رہے ہیں, وہ ایک ویسل ہے. تو ان کی جو ان کی ٹیچنگس ہے وہ اسٹریٹ ہے. اب ہم کمپیئر کرتے ہیں ہماری کمیونٹی اور ڈفرینٹ جتنی بھی کمیونٹیز ہیں. اگر ہم, کیونکہ آج ٹاپک سانگھا کا ہے تو میں بدھزم کی کمپیئر کرنا چاہوں گی کہ آج جو ہے نا بدھسٹ کی ایک کمیونٹی ہے سانگھا, ڈفرینٹ کنٹریز میں ان کی کمیونٹی ہے سانگھا, لیکن ان کی کمیونٹی میں وہ لیونگ امام نہیں ہے. ان کی ٹیچنگز جو ہیں وہ ڈیوائڈ ہو چکی ہیں, کرپٹ ہو چکی ہیں, جیسے میں نے کہا کہ 32 سیکٹس بن چکے ہیں. اب کس سیکٹ میں صحیح نالج ہے یا کس میں کرپٹ ہے, کس میں اسکالرس نے آ کر اس ٹیچنگز کو چینج کی ہے یا پھر اس کا میننگ چینج کر دیا, اور وہ ہمیں نہیں پتا, اور نہ ہم ویریفائی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم پاسٹ میں جا کر بدھا کے پاس جا کر ویریفائی نہیں کر سکتے. تو ہم اگر آج ہمیں پرفیکٹ کمیونٹی بنانی ہے سانگھا کی طرح, دا فرسٹ کمیونٹی بدھا کی, تو ہمارے پاس بھی وہ لیونگ امام یا وہ لیونگ بدھا ہونا چاہیے جو ہمیں گائیڈ کر سکے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی یہ جب ہم ڈسٹورشنز وغیرہ کی بات کر رہے ہیں تو اگر ہم لاجک کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ ہیومن جو ہے ایوالو ہوتا ہے, اس کی ضرورت ہے, اس کے کویسچن, اس کے سینیریوز جو ہے وہ اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں. تو اگر صرف وہ جو اسکرپچرز ہے, جیسے سانگھا کمیونٹی میں بدھا کا اسکرپچر رہ گیا ہے نا, پرانی باتیں رہ گئی ہیں, تو وہ اگر کوئی نئی چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہم کیسے ڈیل کریں گے, کیونکہ لیونگ امام تو ہے نہیں ہمارے پاس, پرانی اسکرپچرز ہے. اور اس سے مجھے ایک ایگزامپل یاد آیا, میں ایک ایگزامپل شیئر کرنا چاہوں گا, لیکن یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہے. ایک اسکالر ہے جو کہ یو کے میں آتا ہے اور ایک ٹیکسی میں بیٹھتا ہے, اور ٹیکسی ڈرائیور نے میوزک پلے کیا ہوا ہوتا ہے. تو وہ اسکالر کہتا ہے کہ پلیز بردر سوئچ آف دا میوزک, یہ پروفٹ محمد کے ٹائم پہ نہیں تھا. صحیح. تو وہ ٹیکسی ڈرائیور اس کو بولتا ہے اوکے گیٹ آؤٹ آف مائی کار, کیونکہ پروفٹ محمد کے زمانے میں ٹیکسی بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم وہ اسکرپچرز جیسے اسلامک اسکرپچرز کو اگر اٹھائیں تو اس ایڈوانس ٹیکنالوجی کے زمانے میں کس طرح سے ہم اس چیزوں کو اپلائی کریں گے اور صحیح بلیف کیسے نکال پائیں گے. جیسے کہ بردر نے پوچھا, ابیر نے پوچھا کہ کمیونٹی سے کیا فائدہ ہوگا. لائیو سورس فرام گاڈ, یعنی جو اسپرٹ آف گاڈ ہے وہ آپ کو ہر نیو سینیریو میں وے آف لائف دکھائے گا. کمیونٹی ایسی ہوتی ہے نا, ورنہ کیا ہو رہا ہے کہ ہر ایک بندہ جو ہے اس نے اپنے
اپنی انٹرپریٹیشن جو کہ پاسٹ کے جو اسکرپچرز ہے اس پہ ایک انٹرپریٹیشن کے اوپر یا کمیونٹی یا گیدرنگ بناتے ہیں, اور اسی وجہ سے ورلڈ میں اتنے سارے ڈویژن ہو گئے ہیں کیونکہ ہر ایک کی انٹرپریٹیشن دوسرے سے مختلف ہے. تو صحیح جو گاڈ نے کیا مین کیا تھا اس جیسے قرآنک ورس سے یا ویدک اسکرپچر سے, وہ صرف گاڈ کے میسنجر کو پتا ہے, کوئی اور کیسے ڈیکوڈ کر سکتا ہے. اور اگر ہم سب گاڈ کے میسنجرز ہیں تو اتنا ڈویژن اور ڈسٹرکشن کیوں ہو رہا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی آرگیو کر سکتے کہ ظاہر ہے آپ نے مینشن کیا تھا کہ اتنی زیادہ کمیونٹیز بن گئی ہے, آپ کو نہیں پتا کہ صحیح کمیونٹی کون سی ہے. اس کے علاوہ جیسے آپ نے کہا کہ جو کمیونٹی کے اندر لوگ ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کمیونٹی کے اندر بھی کافی لوگ رہ سکتے ہیں, تو اس کا جو انٹرنل کانفلکٹ ہے, ظاہر ہے جہاں لوگ ہوں گے وہاں پرابلمز ہوں گے, وہاں پہ پالیٹکس ہوگی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسے لیڈ کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس وہ ڈیوائنلی اپوائنٹڈ انسان نہیں ہے, then there will be confusion, there will be chaos, وہ آپ کو ڈائریکشن نہیں ملتی. ایگزیکٹلی اگر ہم یہی چیز دیکھیں, اگر یہی اب ہم اس چیز کو اور سمجھنے کے لیے دیکھیں کہ دنیا میں جو سسٹم ہوتا ہے, اگر ایک کمپنی ہے تو کمپنی کا اس میں مینیجر نہ ہو تو جو ورکرز ہیں وہ کام صحیح سے نہیں کریں گے, اور اس ورکرز کو صحیح طریقے سے کام کروانے کے لیے, ان کو لیڈ کرنے کے لیے ایک مینیجر کو ہائر کیا ہوتا ہے. اور مینیجر کو کون ہائر کرتا ہے؟ جو اس کمپنی کا اونر ہوتا ہے. تو اسی طرح سے دیکھیں کہ اس دنیا میں جتنے ریلیجن ہیں, ان کے جو اس ریلیجن کا جو اونر ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, تو وہ اپنا مینیجر خود ہائر کرے گا, اور جب اپنا مینیجر ہائر کرے گا اور اس دھرتی میں بھیجے گا, اس ارتھ میں بھیجے گا, تو ہمیں وہ صحیح لیڈ کرا سکتا ہے, مطلب ہمیں صحیح لیڈ کر سکتا ہے, ہمیں بتا سکتا ہے کہ کس وے میں کام کرنا ہے تاکہ آپ موکشا کی طرف جاؤ گے, سلویشن کی طرف جاؤ گے. اب ہم کمپیئر کرتے ہیں جو کمیونٹیز ہیں, ان ہر کمیونٹی میں اپنا مینیجر ہے جو ان کو اپنے جو مونگس ہیں اور جو ننس ہیں ان کو گائیڈ کر رہا ہے. پرابلم کہاں ہو رہی ہے؟ جو مینیجر ہیں ان کو لوگوں نے اپوائنٹ کیا ہے, تو جب لوگ اپوائنٹ کرتے ہیں تو لوگوں کا جو پریفرنس ہوتی ہے وہ ایک سے دوسری ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور وہ گاڈ کی طرف سے نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ, جو مینیجر جب لوگ اپوائنٹ کرتے ہیں وہ انفالبل نہیں ہوتا. ایبسلیوٹلی, ان کی رائے وغیرہ بدلتی رہتی ہے, وہ اپنے ویمز اپنے ڈیزائرز کے مطابق جو ہے وہ کمیونٹی کو کہیں بھی لیڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح جو اور لوگ ہیں کمیونٹی پہ, وہ کہیں گے, اٹھ کے کہیں گے بھائی یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا, اس ڈائریکشن میں چلتے ہیں, وہاں سے ہی کانفلکٹ پیدا ہوتی ہے, وہاں سے ہی ساری پرابلم اسٹارٹ ہوتی ہے. تو میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ جو کمیونٹی کا ایک پرپس ہے ہمارے پاس, تو ایک پرپس تو یہ ہے نا کہ بھائی وی ہیو ٹو ٹریٹ ادرز دی وے وی ٹریٹ آور سیلوز, ہم نے لوگوں کے ساتھ اسی طرح برتاؤ کرنا ہے جس طرح ہم چاہیں کہ وہ ہمارے ساتھ برتاؤ کریں. اس کے علاوہ ایک سیکنڈ ہمارا گول بھی ہے, وچ از ہمارے مطابق گول آف وائز ہے, کہ ہم نے انلائٹنمنٹ اچیو کرنی ہے, سالویشن اچیو کرنی ہے. دا فیکٹ کہ ہم نے سالویشن اچیو کرنی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کمیونٹی میں بھی رہنا ہے, یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے, کیونکہ اس سے احساس ہوتا ہے کہ آپ انلائٹنمنٹ لوگوں کے بغیر یا اس سپورٹ اسٹرکچر کے بغیر اور امام آف دا ٹائم کے بغیر نہیں اچیو کر سکتے. بالکل. اور اگر ہم آج آ جائیں اپنی کمیونٹی پہ, اب ایسا کہ ایسے ہم نے جو کمیونٹی بلڈ کی ہے, کیونکہ آپ نے اس سے ریلیٹڈ بات کی تو میں اس پہ ذرا روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ ہماری کمیونٹی, اب ایسا کہ ایسے ہم ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کے 2 مشن ہیں, ٹھیک ہے. اور پہلے مشن کے جو ہے اس کے 2 پارٹس ہیں. اس میں یہ ہے کہ کالنگ پیپل ٹورڈ سپریمیسی آف گاڈ, صحیح ہے, تاکہ ہم ایک مائنڈ کے نیچے ایز اے باڈی سارے گیدر ہو سکے, اور ایک مائنڈ کے تھرو وہ باڈی فنکشن کرتی ہے. ورنہ اگر ہمارے باڈی کے سیلز الگ الگ خود سے ہی فیصلے کرنے لگ گئے تو اس سیل کو ہم کیا کہتے ہیں جو ہماری باڈی میں خود سے یعنی جو فیصلے کرتے ہیں, کینسر, اور پھر اس کو کاٹنا پڑتا ہے یا مطلب اس کو ڈسٹرائے کرنا پڑتا ہے. تو اب ایسا ہمیں بتایا کہ فرسٹ جو ہے ہمیں لوگوں کو سپریمیسی آف گاڈ کی طرف بلانا ہے, اور اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ ایک کمیونٹی بلڈ ہونی چاہیے جہاں پہ ایک ڈیوائن لیونگ میسنجر ہو. اور ہم جب اس کمیونٹی میں رہتے ہیں اس کے میں آپ کو پریکٹیکل فائدے بھی بتا دیتا ہوں. میں اپنے ایگزامپل سے بتانا چاہوں گا کہ جیسے ہم اس کمیونٹی میں رہتے ہیں, اس کمیونٹی سے پہلے جب میں باہر رہتا تھا تو مجھے بہت زیادہ چیزوں کے فیئرز رہتے تھے, کہ انسیکیورٹی ہوتی تھی کیونکہ ورلڈ کی سچویشن ہمارے سامنے ہے, مطلب امبیلنس, انجسٹس. مجھے یہ ٹینشن ہوتی تھی کہ آج ہمارا مطلب کھانے کو کچھ ہوگا یا نہیں ٹیبل پہ, میرے بچوں کے کو کوئی ایبڈکٹ نہ کر لے. تو مطلب اس طرح کے بہت سارے ایشوز تھے, اور ان چیزوں میں جب میں بزی تھا تو انلائٹمنٹ کی طرف مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا. اور ایک کامن آدمی جو ہے وہ اس سروائیول موڈ میں چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اور کیونکہ ہر کوئی انڈیویجولزم میں رہ رہا ہے, یہ جو کانسیپٹ جو ہمیں ویسٹ نے دیا ہے ڈیموکریسی کا کہ اٹس می, یعنی می اینڈ مائی فیملی, اس طرح سے. تو انڈیویجولزم میں کیا ہوتا ہے, ہر کوئی اپنے فائدے کا صرف سوچ رہا ہے, یہ نہیں سوچتا کہ ان کے فائدے اگر میں کوئی ایکٹ کرتا ہوں اس سے دوسرے پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہر کوئی صرف اسی میں بزی ہے کہ میں خود کو کیسے پریڈیٹر سے بچا سکوں. لیکن کمیونٹی آپ کو یہ اپرچونٹی دیتی ہے, اور یہاں پہ ہمارے پاس لیونگ پروف ہے کہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں,
کہ ہم آپس میں اس طرح سے رہتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کا یعنی مجھے یہ ٹینشن نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی چیز چوری کر لے گا, میرے آج مجھے کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا, یا مثال میرے بچوں کے ساتھ کوئی, یعنی ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ابسائے قسم کی ٹیچنگز کے اندر لو اور ہارمنی میں رہتا ہے. تو وہ جب پیس کریٹ ہو جاتا ہے اس کمیونٹی میں, جیسے ہمارے پاس پیس کریٹ ہو گیا, تو اب سیکنڈ پارٹ آف ابسائے قسم کا مشن آ جاتا ہے, جو کہ ہے کہ جو آپ نے بات کی نا کہ انلائٹمنٹ, صحیح ہے. اور اب اسے ہم نے کہا کہ ہر ایک ہیومن بینگ میں جو ہے مکس آف سولجر آف مائنڈ اینڈ سولجر آف اگنورنس ہوتے ہیں, لیکن ہمیں سولجر آف مائنڈ کو پرفیکشن کی طرف لے کر جانا ہے, اور یہی ہے موکش تک پہنچنے کا راستہ. جب ہم سارے سولجر آف مائنڈ کو اپنے اندر پرفیکٹ کر لیں گے تو پھر جا کے ہم گاڈ میں ڈیزالو ہو سکتے ہیں اور سیلویشن حاصل کر سکتے ہیں. آپ نے بڑی زبردست باتیں کی. میرے خیال میں جو ایک دو باتیں آپ نے ٹچ کی کہ جیسے آپ نے کہا کہ باہر کی دنیا کے اندر بہت اسٹریس ہے, اسٹریس کی وجہ سے جو ہے آپ ہمیشہ اپنے دماغ میں رہتے ہیں, آپ کے کورٹیسول لیولز ہائی رہتے ہیں, یہی جو بڑے جو دنیا داری کی پرابلمس ہوتی ہیں کہ کھانا کہاں سے, ڈسٹریکٹڈ رہتے ہیں. ایسا ہی ہے, ہم انٹرنلی نہیں دیکھتے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں, اپنی بہتری کیسے کر سکتے ہیں. وہ صرف تبھی کر سکتے ہیں جب ہم تھوڑے ریلیکسڈ ہوں گے, ہم تھوڑا انٹروسپیکشن کریں گے کہ یار میرے اندر کیا خامی ہے, میں انہیں کیسے ایڈریس کر سکتا ہوں. لیکن اوبویسلی کمیونٹی کا یہ فائدہ ہے کہ کیونکہ وہ ساری ٹربلز اور اسٹرگلز آؤٹ ورڈلی دنیاوی اسٹرگل چلی جاتی ہے, کہتے ہیں کہ اب کیونکہ وہ چلی گئی ہے, ہاؤ کین آئی سرو ادرس, میرا پوٹینشیل کیا ہے, ویئر کین آئی, میری سپر پاور کیا ہے کہ میرے اندر کہ وہ کون سی اچھی چیز ہے جو میں لوگوں کے لیے کر سکتا ہوں. اور جیسے آپ نے کہا کہ جب آپ لوگوں کے لیے کریں گے آپ کو واپس ملے گا, وہی جو کمیونٹی اسٹرکچر ہے وہ اور بہتر ہوتا جائے گا, تھرو آؤٹ پھیل جائے گا. کیونکہ کمیونٹی میں یہی ہے نا, جیسے ہم کمیونٹی میں سرو ہی کر رہے ہیں ایک دوسرے کو, جیسے ہماری کمیونٹی میں ہے یعنی ایک دوسرے کو سرو کیا جاتا ہے وداؤٹ اینی کنڈیشن, یعنی ہر کوئی اپنا رول پلے کر رہا ہے ایک طریقے سے. جیسے ہر ایک ڈپارٹمنٹ ہے, مثال کے طور پہ ایک کھانا بنانے والا ہے, ایک جو ہے سیکیورٹی کرنے والا ہے, ایک کلینر ہے, کوئی کسی سے کچھ اس کے بدلے نہیں لیتا, لیکن ہر کوئی ایک دوسرے کو سرو کر رہا ہے اور ایک کمپینین شپ بلڈ کر رہا ہے یہاں پہ, اور ایک پیس کا پلیس ڈیولپ ہو رہا ہے جہاں پہ ہم سب مل کے انلائٹمنٹ کے اوپر سوچ سکتے ہیں. بالکل. اور اگر ہم دیکھیں, اگر ہم بدھزم میں دیکھیں تو ہمارا ان کا ایک اینڈ ٹائم سیویئر کا وہ انتظار کر رہے ہیں, اوکے, ان کے, اور وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ جب یہ جو دنیا کے حالات ہیں آج کرنٹ سچویشن میں, کہ دنیا میں ہر ایک چیز جو ہے نا برائی پہ برائی ہو رہی ہے. ایک طرف میں جو غریب ہے وہ یا تو بھوکا سو رہا ہے, اور ایک طرف ایک ایسا گروپ ہے جو اتنا امیر ہے کہ وہ کھانا بس پھینک ہی رہا ہے. تو اتنا انجسٹ ہے اس دنیا میں آج, ہر جگہ میں بلڈ ہی بلڈ ہے, ٹھیک ہے, لوگ ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں, ریلیجن کے نام پہ بھی قتل ہو رہا ہے, اور سیاست کے نام پہ بھی قتل ہو رہا ہے, ہر جگہ میں ظلم ہے. تو جو بدھسٹ کمیونٹی ہے وہ اس چیز کا ویٹ کر رہی ہے کہ ہمارا اینڈ ٹائم سیویئر جب آئے گا, ٹھیک ہے, تو پوری دنیا میں انصاف پھیل جائے گا. لیکن اب سوال یہاں آتا ہے کہ انصاف کیسے پھیلے گا, کیونکہ جیسے ہم کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں, تو جیسے کمیونٹی جب لیونگ امام, جیسے ہم پہلے میں مثال دوں گی بدھا کی, ٹھیک ہے, تاکہ ہمیں زیادہ سمجھ میں آئے. جب بدھا اس ٹائم پہ الائیو تھے, زندہ تھے, ان اپنے ڈسائپلس کے بیچ میں تھے, تب وہاں پر سب لوگ ان کے ساتھ تھے. پہلے 5 تھے, پھر 31 ہوئے, پھر ایسے کرتے کرتے کمیونٹی گرو ہوئی, اور وہی جو لیونگ امام تھا وہ ٹیچنگ دے رہا تھا, اور لوگ اس کو اپلائی کر رہے تھے ایکشنز میں بھی, اور سول بھی ان کی جرنی میں بھی وہ اپنا انہینس کر رہے تھے. لیکن جب بدھا چلا گیا تو وہاں سے کرپشن سٹارٹ ہوئی, اور تب ہم نے دیکھا کہ اچھا کمیونٹی تو بنی ہوئی ہے لیکن اس کا کچھ رزلٹ نہیں مل رہا, اور اس کے رزلٹ میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں, ڈویژن دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, سیکٹس بن رہے ہیں, پھر ریلیجن پہ ڈیوائڈ ہو رہا ہے, پھر وہاں پر اچھا یہ میرا ریلیجن ٹھیک ہے آپ کا غلط ہے, پھر ریلیجن کے نام پہ لڑائی ہو رہی ہے, خون ہو رہا ہے. اب اس کا سولوشن کیا ہے اگر ہمیں چاہیے؟ تو سولوشن یہ ہے کہ آج اگر ہمارے پاس لیونگ امام ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ایسی کمیونٹی بنائے, اور جب وہ کمیونٹی پہلے چھوٹی ہوگی پھر اس کے کلوز کمپینین آئیں گے, پھر کرتے 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 کمیونٹی جب بڑی ہوگی, اور اسی طرح سے جو پوری کمیونٹی اگر ہم دیکھیں اس ارتھ میں سارے ارتھ کے جتنے بھی لوگ ہیں اس کمیونٹی کا جب حصہ بن جائیں گے, تب ہم ایگزیکٹلی پیس میں آئیں گے, تب پورے ارتھ میں جسٹس آئے گا. کیونکہ جب چھوٹی کمیونٹی میں جب لیونگ امام ہوتا ہے تو وہ جو ٹیچنگ دے رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے,
کہ آپ کو سیلف لیس ایکٹ کرنا ہے, آپ کو اپنے سے پہلے اپنے بھائی کا سوچنا ہے. اگر آپ بھوکے, آپ اگر کھانا پیٹ بھر کے کھا کے سو رہے ہو, تو اگر آپ کے بھائی نے کھانا نہیں کھایا تو یہ جسٹس نہیں ہے. آپ ہر ایک چیز جب آپ اپنے لیونگ امام سے سیکھتے ہو اور اسی طرح سے آپ کے ایکشنز ہوتے ہیں, تب ایک کمیونٹی بلڈ ہوتی ہے, اور وہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ سب سیم کر رہے ہیں. اب امیجن کریں ایک امام کے نیچے یہ پورے دنیا کے لوگ آ جائیں اور اس کمیونٹی کا حصہ بن جائیں, تو کیا وہ جسٹس نہیں لا پائیں گے؟ کیا وہ پیسفل ارتھ نہیں ہوگا؟ کیا وہ ہیون نہیں ہوگا ارتھ میں؟ یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہمارے پاس ایک لیونگ امام ہو. اور انلائٹمنٹ کے لیے یہ انگریڈینٹ جیسے کہ اوبلیگیٹری ہے سیلف لیسنس, کیونکہ وہ مطلب صرف اسکرپچر پڑھنے سے یا کیونکہ بدھسٹ لوگ جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ میڈیٹیشن سے آپ انلائٹمنٹ حاصل کرتے ہیں, لیکن نہیں, سروس ٹو ہیومینٹی وہ ڈور ہے جو کہ انلائٹمنٹ کے لیے آپ کے لیے راستہ کھول دیتی ہے, اس کے علاوہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو کمیونٹی کے بہت سارے اور ڈیپر میننگز بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ نہیں بالکل میرا خیال ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جب آپ ایک کمیونٹی میں رہتے ہیں, ظاہر ہے میں اگر کسی ماؤنٹین پہ جا کے میڈیٹیٹ کرنے لگ جاؤں گا, میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہوں, مجھے تھوڑی سی انسائٹس بھی آ جائے, لیکن انلائٹنمنٹ میں نہیں پاس کروں گا, کیونکہ جب میں کسی اپنے بھائی یا بہنوں کے ساتھ رہتا ہوں تو کیونکہ ان کی نیڈز ہے اور میری نیڈز ہے, اور میں نے اپنی نیڈز کو مار کے, میں نے اپنے نفس کو, اپنے سیلف کو, اپنے ایگو کو ڈیزالو کر کے جو ہے میں ان کے لیے انہیں آگے رکھنا ہے. تو وہ جو ایک ایکٹیویٹی آپ اگر کنٹینیوسلی کرتے رہیں گے, اپنے آپ کو چیلنج کرتے رہیں گے, پھر آپ کو ایسا احساس ہوگا کہ آپ انڈیویجولی اب لیس سوچ رہے ہیں اور آپ کلیکٹیولی زیادہ سوچ رہے ہیں, جو کہ ایگزیکٹلی کمیونٹی کا مین آبجیکٹو ہے. فرام دا آئی ٹو وی, فرام دا وی ٹو ہی. اگر ہم دیکھیں, اگر بودھا کی بات کریں, بودھا علیہ السلام کی, تو وہ بھی اپنے پورے وہ پیلس میں تھے, ان کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی, لیکن وہ جب انہوں نے وہ سب کچھ چھوڑا اپنا, کس کے لیے؟ کہ دوسرے لوگ سفر کر رہے ہیں. تو انہوں نے سب سے پہلے جو بدھا نے سٹیپ اٹھایا تھا, اس نے اپنے سیلف کو ختم کر دیا تھا, اپنے ڈیزائر کو ختم کیا تھا, اپنے آئی کو پریفر کرنا بند کر دیا تھا. وہ چھوڑ کر وہ کہاں پر نکلے؟ لوگوں کے پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے, کہ لوگ کیوں سفر کر رہے ہیں. تو اگر جب بدھا جو ان کا سورس ہے, جو بدھزم کا جو سورس ہے, وہ جب انہوں نے پہلا سٹیپ ان کا یہی تھا کہ لوگوں کے لیے, تو اور یہی جو ہے نا لیونگ امام کر سکتے ہیں. اور یہ وزڈم ہے. اور اب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایک انسان کی ٹرو ہیپینس جو ہے وہ دوسرے انسان کو ہیپی کرنے میں چھپی ہوتی ہے. تو یہ انڈیویجولزم کے اگینسٹ گاڈ کی کمیونٹی ہونی چاہیے. اور اگر ہم اس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پہ اگر بات کریں کہ ان کی موجودگی میں جو اسلام کی کمیونٹی تھی, مسلمانوں کی جو پروفٹ محمد کی جو امہ تھی, اس ٹائم پہ وہ بہت گرو کر رہی تھی اور انسائٹفلی گرو کر رہی تھی. لیکن جب ان کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے بعد جو ہے ان کے سکسیسر کا رائٹ جو ہے یوسرپ کر دیا گیا, اور نان ورکنگ اسکالرز جو ہے وہ آ گئے, پاور ہنگری لوگ جو ہیں انہوں نے وہ رائٹس کو یوسرپ کر کے لے لیا, اور اس کے بعد بلڈ شیڈ کیا. اور وہ جو آج کے زمانے میں ہمیں جو اسلام پہنچا ہے, وہ اصل میں محمدن اسلام نہیں. اگر محمدن ٹرو اسلام ہمیں ملتا تو آلریڈی ہم لوگ پیس اینڈ یونٹی اور جسٹس میں جی رہے ہوتے ہیں. ایبسلیوٹلی. آپ کو یہ بھی کوشچن ہمیں کرنا چاہیے کہ اگر خدا ایک ہے یا خدا ہے, اور دس از مین اسٹریم کے اندر آپ جو سا مرضی فکر اٹھا لے, خدا کا کانسیپٹ تو ہے, تو اگر خدا ایک ہے تو اس کے اندر ایک ایسی چیز ہونی چاہیے, ایسا ایک کانسیپٹ ہونا چاہیے جو کہ سملر ہو یا کانسٹنٹ ہو. اور یہ جو کانسیپٹ آف انلائٹنمنٹ, نروانا, سیلویشن, دس از کنسسٹنٹ ان ہندوازم, it was brought by Lao Tzu in Buddhism, اسلام. تو یہ ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسی رسی ہے جو کہ ہم سب کو پکڑنی چاہیے. لیکن جیسے آپ نے کہا امام زمانہ کے کو پکڑ کے, کیونکہ رسی دراصل ان کے پاس ہے, because he is divinely important. He is the rope of God, جو کہ قرآن میں آتا ہے, hold on tight to the rope of God. بالکل. اور یہی چیز جو ہے جتنے بھی دنیا میں میسنجرز آئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ آنے کے بعد انہوں نے دوسرے کا اشارہ دیا کہ میرے بعد اگر آپ نے اسی ریلیجن کو لینا ہے, گاڈ کا ریلیجن, تو آپ نیکسٹ پرسن سے لیں گے. اور اسی طرح سے کرتے کرتے چین بنی. لیکن آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ریلیجن کے بیچ میں ایک دیوار بنا دی گئی ہے, اور وہ کہا گیا کہ یہ جو ہے نا ہم سے الگ ہے, یا پھر ہم صحیح ہیں وہ غلط ہے. لیکن اگر ریئل میں دیکھا جائے, اور ان سارے ریلیجن جتنے بھی دنیا میں ریلیجن ہیں, ان کے
ان کی جو اسکالرس ہیں ان کی بات نہ سنی جائے اور ان کی جو ہولی بکس ہیں اگر آپ ان کو ریڈ کریں, اگر آپ ان کے بیسکس کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب ریلیجن جو ہے نا بیسک ان کا جو تھا نا وہ سب سیم تھا. تو اور یہ جو ریلیجن ہیں جو آج ڈیوائڈ ہو چکے ہیں, یہ بیچ میں دیوار نہیں ہے, یہ برج ہے. آپ کو اس کو کراس کر کے دوسرے ریلیجن کی طرف جانا ہے. اگر آپ کو مور نالج چاہیے, اگر آپ کو ٹرو ریلیجن جاننا ہے خدا کا, اگر آپ اپنے ریلیجن میں اپنے سیکٹ پہ آپ سٹک رہیں گے اور اسی کو سوچیں گے کہ یہی صحیح ہے اور اسی کو فالو کر کے آج آپ موکشا کی طرف جائیں گے, تو آئی تھنک آپ کہیں نہ کہیں بیوقوفی کر رہے ہیں. کیونکہ جو سورس آف, جیسے عبیر بھائی نے کہا کہ گاڈ ایک ہی گاڈ ہے نا, اور وہاں سے سورس آیا ہے. اور ہر ریلیجن جو ہے, کیونکہ ہم یہی باتیں کر رہے ہیں, کافی سارے ایپیسوڈز میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ہر ریلیجن جو ہے وہ جیسے اس کی ڈیتھ ہو گئی کہیں پہ جا کے, صحیح ہے, اور یہ سارا پرابلم جو ہے سکسیسرشپ کے اوپر ہے. تو اگر مثال کے طور پہ اگر آدم علیہ السلام کو جو فالو کرنے والے تھے وہ صحیح پاتھ پہ تھے, لیکن اگر انہوں نے ست کو نہیں آگے, کیونکہ آدم نے آپ کو کمانڈ کیا کہ ست کو آپ میرے بعد فالو کرنا اور اس کے ارد گرد اکٹھے ہونا, تو جس نے ست کو فالو نہیں کیا وہ ایون اگر زندہ ہے لیکن وہ مر چکے ہیں, کیونکہ وہ لیونگ لائٹ ان کے ساتھ ہے ہی نہیں. اسی طرح سے اگر ہم آگے بڑھتے جائیں, نوح علیہ السلام کے بعد راما کے پاس جائیں, بدھا کرشنا سے ہوتے ہوئے موزس, جیسے موزس پہ ایمان رکھنے والے اگر جیزس تک نہیں پہنچتے تو وہ جیسے ادھر ان کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ سٹاپ ہو چکے ہیں. وہ کمیونٹی جو ہے جو موزس کے نام پہ جیزس کے زمانے میں جی رہے ہیں وہ اپنا ہی کچھ اور ہی ریلیجن ہے, وہ گاڈ کے اگینسٹ والی پارٹی کا ریلیجن ہے, وہ ابلیس کا ریلیجن ہے, کیونکہ گاڈ نے تو ایک ہی طریقے سے ہمیں آگے گائیڈ کیا ہے. اور اسی طرح سے جو جیزس کے بعد سائمن پیٹر سے ہوتے ہوئے اگر مانی تک نہیں پہنچتے تو وہ پھر ادھر ہی رہ گئے, وہ ایک ڈفرنٹ ریلیجن بن گیا. لیکن اب انہوں نے خود یہ ایزیوم کر لیا کہ یہ ڈفرنٹ ریلیجن ہے, لیکن جس منش کے بیس پہ یہ ریلیجن کو وہ سپریڈ کرتے ہیں اس نے تو کچھ اور کہا تھا. جیسے محمد نے تو کہا تھا کہ امام علی کو میرے بات فالو کرنا ہے, لیکن اگر آپ نے عمر کے بیس پہ اپنا ریلیجن بنایا ہے تو آپ یہ نہ کلیم کریں کہ آپ محمد ریلیجن پر یا اسلام پر ہیں. اور یہی چیز جو ہے اگر ہم دیکھیں, اگر ہر ریلیجن اس دنیا میں جتنے بھی ریلیجن ہے, ٹھیک ہے, اس ریلیجن کو اگر جان ڈالی ہے یا زندہ کیا ہے اس ریلیجن کو, یا اس ریلیجن کو بنایا ہے, تو اس زمانے کا میسنجر تھا جو کہ زندہ تھا. جب ان کی جانے کے بعد وہ ریلیجن ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, تو اب آپ کو وہی ریلیجن کو اگر فالو کرنا ہے, جب انہوں نے نیکسٹ کو اپوائنٹ کیا, اگر آپ ان کو فالو کریں گے تب وہ ریلیجن کنٹینیو بھی ہوگا, اپ ڈیٹ بھی ہوگا اور زندہ ہی رہے گا. اور اسی وجہ سے جو نیا بندہ آتا ہے وہ ریفارمر کیوں ہوتا ہے, ریولیوشنری کیوں ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس ریئل ریلیجن کو واپس زندہ کر رہا ہوتا ہے. لیکن کیا اس وجہ سے اس کو الگ نام دینا پڑتا ہے, کیونکہ ورنہ پھر وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پائیں گے اور اس کے بیچ میں پھر بھی کرپشن رہے گی. ہاں, اور یہی چیز اگر ہم دیکھیں آج کے زمانے میں جو جس سے ہم نے کہا کہ جتنے بھی پروفٹ اینڈ میسنجرز آئے تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی ایک کمیونٹی بنائی تھی, ایک جسے بدھزم میں بولتے ہیں سانگا. اوکے, انہوں نے سانگا بنا. اسے جیزس علیہ السلام کے پاس کلوز ڈسائپل تھے جو کہ 12 ڈسائپل تھے, اور ان کے ساتھ جہاں وہ جاتے تھے وہ ان کے ساتھ ساتھ جاتے تھے. انہوں نے اپنی دنیا کو پورا ہر چیز چھوڑ دی تھی اور اپنی لیونگ امام کے ساتھ, اپنی لیونگ پروفٹ کے ساتھ, میسنجر کے ساتھ جا رہے تھے. اسی طرح سے پروفٹ محمد کے ٹائم پہ جب پروفٹ محمد آئے تھے تو کافی کمپینین ایسے تھے جو دوسرے کنٹری میں تھے. جب انہوں نے پروفٹ محمد کا سنا تو انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر انہوں نے یہ پریفر کیا کہ ہم اپنے پروفٹ کے ساتھ رہیں. اگر ہم دیکھیں یہی چیز کو کنٹینیو کریں تو آج کے زمانے میں, کیونکہ اگر ہم ہولی قرآن میں دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ہر ایک قوم میں ہر ایک ٹائم پہ ایک ہادی بھیجا ہے, ایک گائیڈ کرنے والا بھیجا ہے. تو ہمارے زمانے میں وہ لیونگ امام, وہ گائیڈ کہاں ہے؟ اگر میں کسی اسکالرس کے پاس جاؤں تو وہ مجھے اپنی بات تو بتائے گا, شاید وہ ایک آدھ بات اس کی اچھی بھی ہو, مجھے امپریس بھی کر لے, لیکن وہ کیا الٹیمیٹ سچ ہوگا؟ اور ان کی ایک اسکالر کی بات دوسرے اسکالر سے الگ کیوں ہوتی ہے جبکہ وہ ایک ہی پروفٹ کو مانتے ہیں؟ اگر میں بدھسٹ کی بات کروں تو اس میں آج 32 سیکٹس بن چکے ہیں. ایک اسکالر کہتا ہے کہ آپ کو بدھا کی جو ٹیچنگس ہے آپ کو اس طرح سے اپلائی کرنا ہے, دوسرا کہتا ہے آپ کو اس طرح سے کرنا ہے. سارے سیکٹ جو ہے وہ مانتے ایک ہی بدھا کو ہیں. تو پھر ڈویژن کیوں؟ اسی لیے کیونکہ ان کے پاس آج لیونگ بدھا نہیں ہے, سمپل. اور یہی ہمارا سولوشن ہے آج کے ٹائم پہ. اگر ہمارے پاس وہ لیونگ بدھا مل جائے یا لیونگ جیزس آ جائے یا لیونگ پروفٹ محمد آ جائے تو ہمارے سارے پرابلم کا حل ہو جائے گا. کیونکہ لاسٹ جو پروفٹ محمد آئے تھے انہوں نے اپنے جانے سے پہلے انہوں نے ایک ول لکھی تھی, اور ان ول میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد 12 امام آئیں گے اور 12 مہدین آئیں گے.
اگر ہم اس کو فالو کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ تو ہم گاڈ کے ریلیجن میں بالکل ٹھیک ہیں, فرم ہیں, اسٹریٹ پاتھ میں ہیں. لیکن آج اس زمانے میں اگر ایک شخص آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں وہ شخص ہوں اوکے جس کا نام لاسٹ پروفٹ, جو آپ کے لاسٹ پروفٹ تھے انہوں نے مینشن کیا ہے ول میں, اور وہ آ کر ایک کمیونٹی بناتے ہیں, بالکل ایسی کمیونٹی جو بودھا نے بنائی تھی, سانگھا, بالکل پیور کمیونٹی جس کے ڈسائپلز جو تھے وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچتے تھے. یہ نہیں کہ ان کو کرنا ہے, یہ نہیں کہ ان کو کرنا ہے, کیونکہ آج اگر ہم بدھسٹ کمیونٹی میں دیکھیں تو وہ لوگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایفرٹ کر رہے ہیں, لیکن ان کے مائنڈ میں ہے کہ یہ چیز ہم نے کرنی ہے. فرق کیا ہے, آج ابا صادق علیہ السلام کی کمیونٹی میں لوگ جو بردرز ہیں, جو سسٹرز ہیں, وہ ایک دوسرے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, وہ سمجھ کر سوچ رہے ہیں, کیونکہ اس کو سمجھانے کے لیے ان کے پاس ہمارے پاس لیونگ امام ہے, تو ہم سے نیچرلی دل سے ہو رہا ہے, ہم ایز اے ڈیوٹی نہیں سمجھ رہے. جی, اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, کیونکہ اگر فرض کر لے کہ کوئی انسان, کیونکہ ایک اوشو بھی ایک کیریکٹر تھے جس نے ویسٹ کے اندر کمیونٹی بنائی تھی, یہ بات یہ ہے کیونکہ until and unless you have a divinely appointed imam, آپ کو اس چیز کا پتہ نہیں چلے گا یہ آپ کو ایگو رن کر رہا ہے یا آپ کی سول آپ کو رن کر رہی ہے, کلچر رن کر رہا ہے. ایگزیکٹلی, تو ایگو از سم تھنگ دیٹ جس کی باریکی جو ہے نا وہ صرف وقت کے امام ہی سمجھ سکتے. بڑا آسان ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, جیسے ہمارے اسکالرس کہتے ہیں, جیسے ہمارے رولرس کہتے ہیں, لیکن دے آر پرائمرلی ڈریون بائی دیئر اون ایگو, بائی دیئر اون انٹرسٹ. لیکن جو وقت کے امام ہے, ہی ول آلویز ڈرائیو the soul. ایک اور بات بھی ہے, سوری میں چھوٹا سا پوائنٹ, جیسے اگر ہم بدھا کو دیکھیں تو انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے ٹیچنگ نہیں دی, انہوں نے سب سے پہلے خود کر کے دکھایا, انہوں نے وہ چیز چھوڑ دی اور خود کیا, اور پھر جب اور انہوں نے لوگوں کو انوائٹ نہیں کیا, وہ اپنی جرنی میں تھے اور لوگوں نے جب ان کو دیکھا تو لوگوں نے ان کو جوائن کیا. بالکل ایسے اگر ہم آج کے اسکالر سے کمپیئر کریں یا کوئی بھی ایسے پرسن جو اس ریلیجن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, وہ خود پر اپلائی نہیں کرے گا, وہ صرف ایمٹی ورڈز کہے گا جس میں جان نہیں ہے, اور وہ ورڈز جو ہے وہ اپنی بک سے دیکھے گا, پڑھے گا اور لوگوں کو بتائے گا, ٹھیک ہے, لیکن اس میں جان نہیں ہے. اب ہم دیکھیں اگر یہی چیز آج کمپیئر کریں تو آج عبداللہ ہاشم ابا صادق علیہ السلام نے ایگزیکٹلی وہی کیا کہ انہوں نے خود پہلے کیا, ٹھیک ہے, اور پھر وہاں سے ان کے جو لوگ تھے, جو ان کے انصار سے, جو ان کے فالوورز تھے, وہ آہستہ آہستہ ان کے پاس جمع ہوتے گئے. تو دوستو آج آپ کو ایک چوائس اور اپرچونٹی کے ساتھ چھوڑتے ہوئے ہم اس شو کو اینڈ کرتے ہیں کہ کیا آپ کو آج مہدی کے سانگا کو جوائن کرنا ہے یا نہیں, اور اسی کے ساتھ اس ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں. نمسکار.